بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، میں آپ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرم سے متعلق ہیں، مگر کئی بہن بھائیوں کو ان کے متعلق علم نہیں ہے۔ مگر ان چیزوں کا جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ لا علمی میں زندگی گزار کر گناہ کمانے کی بجائے ایسی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مرد کا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ سوال بھیجا کہ کیا حیض کی حالت میں مرد اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عورت اپنی ازار کو نیچے سے باندھ لے، پھر مرد چاہے مباشرت کر سکتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ اسی روایت سے ہم نے دلیل پکڑی ہے، اس مباشرت میں کوئی حرج نہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اور ہمارے دوسرے فقہا کا قول ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ہم کو ایک قابل اعتماد راوی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ اور سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے ایسی حیضہ عورت جسے پاکی حاصل ہو گئی ہو لیکن اس نے غسل نہ کیا ہو، اس کے ساتھ جماع کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک غسل نہیں کر لیتی جماع درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا اسی روایت سے ہم نے دلیل پکڑی ہے، ہمارے ہاں جب تک حیضہ کے لیے ایک نماز جائز یا واجب نہ ہو جائے اس کے ساتھ مباشرت کرنا درست نہیں، اور یہی امام اعظم کا قول ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بحالت حیض میری بیوی کو کیا چیز میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی ازار باندھ لے، پھر اس کے اوپر والے حصے کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عنہا سے اس سے بھی زیادہ رخصت والی روایت ثابت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ خون کے مقام شرمگاہ سے پرہیز کیا جائے، اس کے علاوہ مرد کا ہے۔ دوستو روایت اس کی یہ ہے، حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو بالغہ عورت کو ہر مہینے مقام مخصوصہ سے آتا ہے۔ اس کی مدت کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ ان دنوں میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے۔ ان دنوں کی نماز موافق اگر روزے ان دنوں میں آ جائیں تو ان کی قضا کرے گی۔ اس خون کے دوران جماع حرام ہے، البتہ ملاعبت اور بوس و کنار جائز ہے۔ حیض کے انقطاع پر جب تک عورت غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے تو اس سے جماع درست نہیں ہوگا۔ طبی نقطہ نگاہ سے حیض و نفاس کے خون کے دوران جماع کرنے کے نتیجہ میں انسان ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کے سبب بعد میں جماع سے طبیعت بالکل کمزوری اور بے حسی کا احساس دلائے۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں، اور بیل کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔